اس کو عام مثال سے آپ سمجھیں، ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ تمہیں فلاں بیماری ہے اور اس درجے کی بیماری ہے۔ اگر مریض ڈاکٹر کی بات کو، ڈاکٹر کی ایڈوائس کو سیریس لے تو پھر وہ اس مرض سے بچنے کی تدابیر اختیار کرے گا۔ اور اگر مریض اینو اپنا پتہ نہیں ہے گا، میں تو بھیڑیے کی اپنی شکل ہے، میں تو زیادہ موٹا ہے تو منو کہنا میٹھا چھڑ دیا۔ ہاں سمجھ رہے بات؟ ہاں نہ تو کرو، تسی قبرستان ہی بنایا ہوا سارے۔ ڈاکٹر نے مریض کو اس کی مرض کا بتلایا، اگر مریض مرض کی سنگینی کو سمجھے گا تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرے گا، اور اگر مریض نے ڈاکٹر کی ایڈوائس کو، ڈاکٹر کی تجاویز کو، ڈاکٹر کے مشورے کو سیریس نہ لیا تو پھر مریض جیسے پہلے بد پرہیزیاں کرتا تھا اب بھی بد پرہیزیاں کرے گا، تو انشاءاللہ الرحمن ٹائم پہ چلا جائے گا۔ اس نے ڈاکٹر کی فکر کو نہیں لیا، نقصان ہوا۔ دوسرے مریض نے ڈاکٹر کی فکر کو لے لیا، اسے فائدہ ہو گیا۔ تو پہلی درخواست آپ سے اس کام کی ضرورت کا احساس پیدا کریں۔ ضرورت کا احساس پیدا ہوگا اس مشن سے تعلق رکھنے والے علماء مبلغین کے ساتھ جڑنے سے۔ مبلغین کے ساتھ، علماء کے ساتھ جڑنے سے، جن کی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا یہی کام ہے۔ پھر آپ کو فضائل تحفظ ختم نبوت کا پتہ چلے گا، پھر آپ کو فتنہ قادیانیت کی سنگینی کا پتہ چلے گا، تب آپ میدان عمل میں اتر کر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، تردید مرزائیت کے لیے دن رات اپنے آپ کو کوشاں کریں گے۔ تو میری بات اتنی سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ آپ نے، میں نے تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا ہے۔ 250 سالہ پرانا فتنہ، قادیانیت اور مرزائیت کا فتنہ آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ علماء امت نے اور اس وقت کے مسلمانوں نے مل کر اس فتنے کا مقابلہ کیا، میرے آپ کے ایمان پر پہرا دیا۔ آج ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے گھروں کی دہلیز پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بہاریں ہیں، ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے، حضور کا عشق اور محبت ہے، مرزا غلام قادیانی کی نفرت ہے۔ اس کے پیچھے جس دن سے فتنہ قادیانیت رونما ہوا، اس دن سے لے کر آج تک کی عظیم الشان، فقید المثال، با وفا لازوال محنت ہے، جس کی وجہ سے آج الحمدللہ چپے چپے پر ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کام ہے تحفظ ختم نبوت، دو عنوان ہیں، ایک ختم نبوت، ایک اس کا تحفظ۔ ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف۔ ختم نبوت کا جلسہ ہے تو آپ کو ختم نبوت کے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے کا تحفظ یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔
قرآن کریم نے اس ذمہ داری کو کم و بیش 100 آیات کی صورت میں پورا کیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے کم و بیش 200 سے زائد احادیث طیبہ، احادیث مبارکہ کی صورت میں پورا کیا۔ خلافت صدیقی میں سب سے پہلا اجماع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں سب سے پہلا اجماع جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد پر ہوا۔ قرآن کریم نے اس ضرورت کو پورا کیا، احادیث مبارکہ نے اس ضرورت کو پورا کیا، اجماع صحابہ نے اس ضرورت کو پورا کیا۔ 1450 سال سے امت تحفظ ختم نبوت سے متعلق، حضرت کی خاتمیت کے عقیدے سے متعلق ایک رائے پر کار بند ہے۔ آپ کو کبھی بھی کسی دور میں یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں دو رائے کا شکار نظر نہیں آئے گی۔ پوری کی پوری امت مجتمع ہے اس بات پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر آج کے مسلمان تک داستان ہے عشاق پیغمبر کی، غلامان مصطفیٰ کی، شمع رسالت کے دیوانوں اور پروانوں کی، لازوال بے مثال، جنہوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے نبی کی ختم نبوت